پیغمبر سچ لے کے آئے ہیں اور صدیق اکبر نے تصدیق کی ہے۔ قرآن نے یہ کہا، میرے پیغمبر نے مزید بات کھول دی۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر احد پہاڑ پر ہیں، احد پہاڑ کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اسکن اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، کانپتا کیوں ہے، لرزتا کیوں ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم۔ وقال تعالى، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور ضلع گجرانوالہ کے اس علاقے منڈیالہ تیگاں اور اس بستی کی اس مسجد جامع مسجد صدیق اکبر گرد و نواح سے، قرب و جوار سے، دور دراز سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ مولانا ذل الرحمن فاروقی صاحب نے مختصر اور خوبصورت پہرائے میں
اپنا اور اپنے خاندان کا تعارف اور دینی خدمات اور اس علاقے میں جو کام ہو رہا ہے کتاب و سنت کا، اس کا ایک خاکہ کھینچا۔ مجھے یقیناً دل سے خوشی ہوئی کہ استاذ العلماء حضرت مولانا حبیب الرحمن فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی و اطال اللہ عمرہ کتنی خوش نصیب ہیں کہ خود عالم اور علماء کے استاذ، خود عالم، بیٹے بھی عالم سارے، خود عالم، اہلیہ بھی عالمہ مدرسہ۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ ان کی محنتوں اور کاوشوں کو مزید ترقی نصیب فرمائے، اور جو لوگ ان سے مستفید ہو رہے ہیں اللہ انہیں اور شوق اور جذبہ نصیب فرمائے۔ میں کئی دنوں سے کئی پروگرام منسوخ کر چکا تھا، بیمار تھا، نزلہ زکام کھانسی کی ایک لہر چلی ہوئی ہے۔ آج کچھ طبیعت نے ساتھ دیا، چل پڑا گھر سے، راستے میں پھر بخار شروع ہو گیا، لیکن الحمدللہ پہنچ آیا ہوں۔ آپ لوگوں کی یہ محبت، خلوص اور اتنا ولولہ اور اتنا توجہ سے بیٹھنا، یہ دیکھ کر یقیناً اللہ نے مجھے مزید ہمت اور حوصلہ دے دیا ہے۔ جامع مسجد صدیق اکبر کا یہ سالانہ پروگرام ہے جس کا عنوان بھی ہے مناقب صدیق اکبر۔ یقیناً دوستو کہ اللہ نے مخلوقات میں انسان کو فضیلت عطا کی۔ انسانوں میں اللہ نے انبیاء کو فضیلت عطا فرمائی۔ انبیاء میں اللہ رب العزت نے 4 پیغمبروں کو اولو العزم قرار دیا، شان سے نوازا۔ ان 4 میں اللہ نے سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن انبیاء کی اس مقدس جماعت کے بعد جتنی بھی امتیں گزری ہیں اور جتنی بھی انسان گزرے ہیں، جتنے آئیں گے، تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ اتنے اونچے مقام سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کی نسبت ہو تو اس میں بھی آپ بے مثال ہیں کہ باقی صحابہ کی صحابیت یا تو کسی حدیث سے متواترہ سے ثابت ہے، پیغمبر کے ارشاد سے ثابت ہے، علماء تاریخ سے ثابت کرتے ہیں، لیکن صدیق کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اگر آپ کی نسبت دیکھی جائے تو آپ ہر نسبت میں اعلیٰ ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 2 سال اور کچھ مہینے بعد صدیق اکبر کی ولادت ہوتی ہے، اور جب امام الانبیاء اعلان نبوت کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز میں کتاب و سنت انشاءاللہ کھولوں گا، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ صرف آپ مجھے توجہ دیں تھوڑی سی، تو پھر ہم تھوڑا سا سفر کریں گے ان مناقب میں۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں تو یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ہر طرف سے پتھراؤ شروع ہو گیا۔
کہیں چچا کہتا ہے تبّل لک یا محمد الہذا جماعتنا، کہ نعوذ باللہ تباہ ہو جائیں، کیا آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا؟ کوئی پتھر مارے، کوئی شاعر کہے، کوئی ساحر کہے، کوئی مجنون کہے، دیوانہ کہے، پاگل کہے، کذاب اشر کہے، ہر طرف سے یہ انکار ہو رہا ہے، کوئی معجزات مانگ رہا ہے، کوئی تکرار کر رہا ہے، لیکن قربان جاؤں صدیق تیری شان پہ جب میرے پاک پیغمبر نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ او کائنات والو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سب نے تکرار کیا، صدیق نے بغیر انتظار کیے فرمایا اگر آپ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ آگے بڑھائیے، صدیق آپ کا پہلا امتی ہے۔ راستہ دے دے مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہیں گے یہ میں کہتا ہوں، صرف میں نہیں کہتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات پہ تکرار ہو گیا، ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر غصے میں آ گئے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ باتیں سخت کہہ دی، اس کی طرف بھی ذرا دھیان رہے، سخت باتیں کہہ دی تو جو ہی سختی کا لہجہ اپنایا فوراً پھر کہنے لگے او عمر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جو میں نے کہا جواباً آپ بھی کہہ دیں، لیکن قربان جاؤں فاروق اعظم جلالی طبیعت ہونے کے باوجود، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مزاج ہونے کے باوجود بھی صدیق کا مقام سمجھتے تھے تو انکار کر گئے کہ میں تو جواب میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، بس آپ نے کہنا تھا کہہ دیا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ فرمایا نہیں، اگر آپ نہیں دیں گے تو میں نبی علیہ السلام کے پاس شکایت بھی لے کے جاؤں گا۔ فاروق اعظم کہنے لگے عجیب بات ہے، سخت بات بھی خود کہی، جواب کا مطالبہ بھی خود کر رہے ہیں، اب جب میں جواب نہیں دیتا تو شکایت بھی خود ہی لگانے جا رہے ہیں، اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ کسی نے فاروق اعظم سے فرمایا اٹھیے پیچھے جائیے، کیوں؟ یہ مصطفیٰ کے بہت لاڈلے اور بہت دل کے قریب ہیں، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ رسول اللہ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جائیے صدیق اکبر کے پیچھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد میں آ جاتے ہیں۔ صدیق اکبر نبی کریم کی محفل میں آ گئے، قربان جاؤں صحیح بخاری اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے، نبی کریم نے جب صدیق کو دور سے آتے ہی دیکھا تو فرمایا تمہارا ساتھی جگڑ کے آیا ہے، قمیص گھٹنے سے ایسے اوپر اٹھی ہوئی تھی، فرمایا آپ کا ساتھی لگتا ہے جگڑ کے آیا ہے۔ آئے بیٹھتے ہی فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر مجھ سے سختی ہوئی ہے، میں نے فاروق اعظم سے کہا جواب میں آپ بھی برا کہہ دیجئے بات ختم ہو جائے، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہے، اس لیے میں شکایت لے کے آیا ہوں۔ اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا صدیق غفر اللہ لکا، غفر اللہ لکا، غفر اللہ لکا، اللہ تجھے بخش دے، اللہ تجھے بخش دے، اللہ تجھے بخش دے، 3 دفعہ یہ جملے دہرائے۔ پھر فاروق اعظم سے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر بات اتنی ہے، چہرہ مصطفیٰ غصے سے لال ہو گیا۔ فاروق اعظم
بیٹھے ہوئے صدیق اکبر سمجھ گئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کہیں فاروق اعظم پہ غصے نہ ہو جائیں، فوراً کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر غلطی میری تھی، غلطی میری تھی۔ نبی علیہ السلام نے ان کی طرف بات نہیں بڑھائی، فرمایا او میرے ساتھیو سن لو، تم میں اور صدیق میں فرق یہی ہے، جب میں نے تم میں سے سب سے کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو سب نے کہا کذبتا کذبتا کذبتا، لیکن جب صدیق نے سنا تو صدیق نے برملا کہا صدقتا۔ صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر آپ سچ کہتے ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں۔ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي، او میرے صحابہ کیا تم میری خاطر میرے اس ساتھی کو معاف کرتے ہو کہ نہیں؟ کس کی خاطر؟ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي، ان نسبتوں کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ صدیق کو چھوڑو، فرمایا کس کے لیے؟ میرے لیے، یعنی صدیق کی خاطر خواہی کرنا یہ میری خاطر ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے! تو قرآن نے بھی صاحب کہا اور امام الانبیاء نے بھی صاحبی کہا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اور قربان جاؤں امام شعبی رحمہ اللہ، یہ وہ امام ہیں، وہ تابعی ہیں، 500 صحابہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ وہ آیت ہے کہ ان اللہ عاتب فی هذه الآیت جمیع من فی الارض الا ابا بکر الا تنصروہ، پوری دنیا سے کہا تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ مدد کرے گا۔ جب کفار نے ان کو نکالا، جب دو میں سے کیا تھے؟ دوسرے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی میں چند چیزیں ذکر کر کے جاؤں گا، آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی۔ تو دیکھیے صدیق اکبر کے سوا پوری کائنات کو عطاب فرمایا، کیونکہ صدیقی ساتھ ہیں ہجرت میں، اور صدیقی ہجرت وہ ہے کہ جس پہ قرآن کی نص موجود ہے اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اخرجہ نکالا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی مستند تاریخ البدایہ والنہایہ میں عجیب لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہجرت کی رات ہے، صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ نبی علیہ السلام نے یہ اضطراب دیکھا، فرمایا مالک یا ابا بکرن، ابو بکر صدیق آپ کو کیا ہو گیا؟ اتنے بے چین، کبھی مجھ سے آگے پیچھے، میرے دائیں بائیں، ہر طرف۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر یہ شمع رسالت کا طواف بار بار دائیں بائیں اس لیے کر رہا ہوں، جس طرف سے خطرہ محسوس کرتا ہوں اسی جانب ہو جاتا ہوں کہ صدیق قربان ہو جائے، مصطفیٰ پہ آنچ نہ آنے دے۔ اللہ اکبر۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں هذه القصۃ، بلکہ فرماتے ہیں قصۃ الغار،
आजबो व आज़मो व अकरमो व अकबरो मिन क़िस्सते अस्हाबिल काफ। गारे सोर का ये वाक़या अस्हाबे कहफ के वाक़े से ज़्यादा अजायबात अपने अंदर रखता है। अगर कोई बंदा देखे, अब ज़रा देखिए इस आयत को, खुदारा मैं इस आयत को लेके चलता हूँ, चंद चीज़ें ज़िक्र करता हूँ। मैंने बात बेरब्त शुरू की, रास्ते में मेरे दिल में था कि मैं सिद्दीक़ अकबर के मनाक़िब को मुख्तलिफ मराहिल में बयान करूँ, लेकिन सेहत ने इजाज़त नहीं दी तो बग़ैर किसी तमहीद के बात शुरू कर दी है। अब इंशाअल्लाह तोड़ तक थोड़ा सा लेके चलूँगा, आप सिर्फ तवज्जो दें। फरमाया सानी इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानी यसनैन। उलमा इस आयत के दो माने करते हैं, दो गिरोह हैं उलमा के। एक तबका मुफस्सिरीन का आयत का माना करता है जब निकाला उनको अल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाला। सानी यसनैन, दरा हाले कि वो दो में से दूसरे थे। सानी यसनैन, दरा हाले कि वो दो में से दूसरे थे। ये एक माना। इस आयत में सानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया। किसको? सानी यसनैन, दो में से वो दूसरे थे। सानी हर मकाम पे नबी अव्वल सिद्दीक सानी है, लेकिन हिजरत के इस मकाम में सिद्दीक अव्वल नबी सानी है। सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार, ये माना किया। और सानी यसनैन के मंसूब होने की वजह बिना बर हालियत के माना किया, लेकिन मुफस्सिरीन का दूसरा तबका आयत का माना करता है इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब निकाला नबी करीम को उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया। सानी यसनैन, सानी यसनैन, अल्लाह, दो में से दूसरे के साथ, दो में से दूसरे के साथ। अब सानी मंसूब बिनावर हालियत नहीं है, ये मंसूब बिन नज़इल हाफिज है। हुरूफ जार में से कोई हरफ जर गिराया, वो कौन सा है? वो बा है। आयत का माना यूं होगा सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार, जब निकाला अल्लाह के पाक पैगंबर को कुफार ने। सानी यसनैन ए बिसानी यसनैन, बिसानी यसनैन, दो में से दूसरे के साथ। तो सानी कुरान ने सिद्दीक को कह दिया, दो में से दूसरे के साथ निकाला। तो दूसरे कौन थे? अल्लाह ने, कुफार ने नबी को दो में से दूसरे के साथ निकाला, तो सानी सिद्दीक बन गए। और ये माना ज्यादा करीने क़यास भी लगता है, क्योंकि पैगंबर की सीरत और सिद्दीक की मुताबिकत को देखा जाए तो सिद्दीक सानी है, पैगंबर अव्वल है। ईमान में भी देखा जाए, हिजरत में भी देखा जाए, बदर में भी देखा जाए, बदर के उस चबूतरे में देखा जाए, और यहाँ तक के खिलाफत में देखा जाए। मुसल्ले पे मेरे पैगंबर अव्वल है, सानी सिद्दीक है। और वफात भी देखी जाए तो हुजरे आयशा में मुस्तफा अव्वल है, सिद्दीक सानी है। और आप कहेंगे ये दूसरा जो माना आपने किया है, इसकी तायीद सहाबा किराम से मैं पेश करने लगा हूं। जब सिद्दीक अकबर की खिलाफत की बैअत हो रही है, सकीफ़े बनी सादा में बैअत हो रही है, मुहाजिरीन ने कहा मिन्ना अमीरुन व मिनकुम अमीर, अंसार ने कहा हम में से एक अमीर, तुम में से एक अमीर होगा।
اور کسی نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی پیش کر دیا. ان کو بھی ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے کہ آپ تیار ہو جائیں تاکہ خلافت کی بیعت آپ کے ہاتھ پر کی جائے. تو آئیے ذرا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں. واہ عمر جب اٹھتے ہیں کمال کر دیتے ہیں. اٹھ کے کہتے ہیں او لوگو پیغمبر نے ہوا صاحب الرسول، ہوا صاحب الرسول، یہ رسول کے ساتھی ہیں. قرآن نے کہا فرمایا وَهُوَ ثَانِيَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ تو صدیق کو ثانی کہا وَهُوَ ثَانِيَ اثْنَيْنِ. اور آپ جانتے ہیں تو علماء بیٹھے ہیں کہ صحابی کی تفسیر حجت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تو صحابی کی تفسیر یہ شامل ہو رہی ہے. اور یہ جب کہا اور کسی نے جب ابو عبیدہ بن جراح، چونکہ ابو عبیدہ وہ شخصیت ہیں، کسی نے نام ان کا اس لیے پیش کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امین و هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ ہے. تو جب ان کا نام پیش کیا جانے لگا تو ابو عبیدہ برداشت نہ کر سکے اور اٹھ کے کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں او لوگو انتم تبایعونی، انتم تبایعونی، تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہو. وفیکم الصدیق وہو ثانی اثنین، میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہو حالانکہ تمہارے اندر صدیق موجود ہیں. وہو ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے ہیں. تو منڈیالہ والو کیوں نہ کہوں جب قرآن نے بھی مصطفیٰ کا ثانی صدیق کو کہہ دیا تو خلیفہ بلا فصل وہ کیسے نہ بنتے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، جب دونوں غار میں تھے. اللہ ذرا دیکھیے اللہ رب العزت نے بھی ہما ضمیر میں دونوں کو اکٹھا کر دیا. اللہ نے ضمیر میں اکٹھا کر دیا اور نبی علیہ السلام نے، اللہ ذرا دیکھیے فرمایا، میں پڑھنے لگا ہوں انشاءاللہ، آپ بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر یہ دیکھیے کفار باہر آ رہے ہیں، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، کسی نے بھی سر نیچے جھکا کے یوں دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے. پریشانی تھی، آپ کو حزن لاحق تھا. تو جیسے ہی آپ نے فرمایا نظر آ جائیں گے، نبی کریم نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر صدیق آپ کا کیا خیال کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں کہ تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہے؟ اللہ اکبر. اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس کی باطن میں گندگی ہو وہ قرآن کریم میں تحریف کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی کہتا ہے 30 پارے مکمل نہیں، کبھی کہتے ہیں تحریف ہو گئی ہے. اور اگر ادھر سے بھی بات نہ بنے تو اپنے بدباطن کا اظہار یوں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صدیق کو بس اپنی فکر لگی ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن، ان کو اپنا غم لگا ہوا تھا. میں نے کہا اللہ چونکہ علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، عالم ما کان و ما یکون ہیں، تو اللہ کو پتہ تھا ایسے لوگ آئیں گے. تو اللہ نے یہ لفظ نہیں ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے لا تخف نہیں فرمایا. خوف اپنے بارے میں ہوتا ہے، لا تحزن حزن دوسرے کے بارے میں. خوف نہیں تھا. اگر صدیق کو اپنا ڈر ہوتا، جان کا خطرہ ہوتا تو لفظ کیا استعمال ہوتا؟ لا تخف. لیکن لا تخف نہیں فرمایا، لا تحزن، کیونکہ صدیق اکبر نبی کریم کے بارے میں
غمگین ہو رہے تھے۔ میں نے کہا کاش تو اگر کتاب و سنت پڑھتا تو جو صدیق راستے میں چاروں طرف آپ کے دائیں بائیں ہوتا ہے وہ غار میں اپنی فکر کیوں کھائے جائے؟ ان کو اپنی فکر کیسے ہو؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا۔ استاذ العلماء شیخ التفسیر حضرت مولانا حبیب الرحمن فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں۔ میں یہاں ان سے معذرت کرتے ہوئے دو چار چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آپ تھکے تو نہیں ہیں نا؟ مجھ سے زیادہ نہیں تھکے ہوں گے، اتنا لمبا سفر کر کے اور آتے ہی ادھر سیدھا پہنچائے ہوں، اس لیے تھوڑی سی توجہ درکار ہے، لفظ پہ غور کیجئے۔ فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، آیت میں ہے کہ اللہ نے نازل کیا اپنا سکینہ، اطمینان، علیہ اس پر، یہ سکینہ اس پر نازل کیا۔ یہ کون ہے؟ یہاں بھی مفسرین کی دو رائے ہیں۔ عام مفسرین مانا کرتے ہیں اللہ نے اپنے پیغمبر پہ سکینہ نازل کی اور ان کے اوپر اللہ نے ان کے ارد گرد ایسے فرشتے کھڑے کر دیے۔ لیکن امام رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کبیر میں عجیب معنی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تین وجوہات کی بنیاد پہ فانزل اللہ سکینتہ کی ضمیر نبی کریم نہیں صدیق اکبر کی طرف راجع ہے۔ پہلی وجہ ہے کہ ضمیر کا مرجع قریب ہونا چاہیے، اور مذکورین میں سے صدیق یہاں کیا ہیں؟ قریب ہیں، تو مرجع قریب کی طرف راجع کر دیا، ضمیر قریب والے مرجع کی طرف ایک۔ اور دوسری وجہ بیان کرتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، کہ آیت کو سیاق و سباق میں دیکھو، پریشان کون ہوا تھا، غمگین کون ہوا تھا؟ جب پریشان صدیق ہوئے تھے، غمگین صدیق ہوئے تھے، تو سکینہ اور اطمینان بھی انہی کو ضرورت تھی۔ تو فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ۔ نبی کریم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن، اور اللہ نے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ اور امام جلال الدین سیوطی عجیب توجیہ ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو سکینہ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ سکینہ مصطفیٰ سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتی۔ سکینہ ضرورت ہی نہ ابو بکر صدیق کو تھی۔ تو فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اب بتاؤ کتنی تحریف کوئی کرے گا، کتنے قلابے جوڑتا جائے گا، لیکن قربان جاؤں قرآن نے بڑے عجیب پیرائے میں صدیق کی شان بیان کی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا، سورۃ زمر میں فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، وہ ہستی جو سچ کے ساتھ آئی ہے، سچ لے کے آئی ہے، وَصَدَّقَ بِهِ، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون۔ والذی جاء بالصدق هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صدق سچائی لے کے آئے ہیں،
وصدق به هو ابو بکر، اور ابو بکر نے ان کی تصدیق کی تو ابو بکر صدیق بن گئے۔ ساتھ ہی فرمایا اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار اور متقین ہے۔ پیغمبر سچ لے کے آئے ہیں اور صدیق اکبر نے تصدیق کی ہے۔ قرآن نے یہ کہا، میرے پیغمبر نے مزید بات کھول دی۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر احد پہاڑ پر ہیں، احد پہاڑ کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اسکن اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، کانپتا کیوں ہے، لرزتا کیوں ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا۔ لرزتے ہو، آپ پہ نبی کھڑے ہیں، اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَصِدِّيقٌ، اور صدیق کھڑے ہیں، وَشَهِيدًا، اور دو شہید ہیں، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا عجیب انداز ہے، کیا ہی پیارا انداز ہے۔ صدیق اللہ نے فرمایا، صدیق مصطفیٰ نے فرمایا، صاحب اللہ نے فرمایا، صاحب بھی رسول اللہ نے فرمایا، اور عتیق بھی فرمایا۔ نبی کریم نے فرمایا یا ابا بکر انت عتیق اللہ من النار، اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے خلاصی دے دی۔ صرف جہنم سے خلاصی نہیں دی، فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ باب روزے کا دروازہ باب الریان ہے، روزے داروں کو باب الریان سے پکارا جائے گا۔ منڈیالہ تیگا والوں کبھی غور کیا ہے کہ حج والے دروازے کو باب الحج کا، زکوٰۃ والے کو باب الزکوٰۃ کا، جہاد والے کو باب الجہاد کہا، اور روزے والے کو باب الصوم نہیں بلکہ باب الریان کہا۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کبھی کبھی اس حکمت کی طرف ہی غور کیجئے۔ ایک حکمت یہ ذکر کی ہے کہ ریان ضد ہے عطشان کی۔ ریان کس کی ضد ہے؟ عطشان کی۔ بندہ پیاسا ہو اسے عطشان کہتے ہیں، اور جب جام بھر کے پی لے سیر ہو جائے تو ریان کہتے ہیں۔ تو یہاں جزا من جنس العمل یہ ہے کہ اور روزے دارا، تو نے روزہ اللہ کے لیے رکھا، تو نے پیاس برداشت کی، شام کو تو پانی پی جاتا تھا ہر شام کو، لیکن تیری پیاس میں جنت کے دروازے میں گزار ہی کے بجھاؤں گا۔ تو باب الریان سے روزے داروں کو، حاجیوں کو باب الحج سے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر، کوئی ایسا بھی ہوگا جسے دروازے 8 دروازے پکاریں گے، فرمایا انا ارجو ان تکون منہم، او میرا صدیق میں محمد یہ امید رکھتا ہوں کہ تو انہی میں سے ہے۔ صرف جہنم سے آزاد نہیں، آپ کو اتنا اعزاز دیا کہ جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ ابو بکر کیا شان ہے، کس عظمت سے اللہ رب العزت نے نوازا، کس مرتبے سے نوازا ہے۔ ان کا تذکرہ کرنے کا مقصد تاکہ ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں کہ اسلام یہ کیسے آیا، کیسے ان ہستیوں نے قربانیاں دی، کیا کیا مرتبے ہیں ان کے۔ آپ نے کبھی یہ حدیث سنی ہے؟ تقریباً ہر پڑھے لکھے آدمی اور جاہل کو یہ ضرور ہے، کہتے ہیں وہ جی پتہ نہیں اس امت پہ 73 فرقے بن سنا ہے نا، ہر بندہ بیان کرتا ہے، علماء ہم بھی کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے۔
جلیبی والا بھی پکوڑے والے کے پاس، وہ جی چھوڑو جی مولویوں کی بات ہے، 73 فرقے نے پتہ نہیں کیڑا سچ ہے، یہ کہتے ہیں، لیکن کبھی یہ غور نہیں کیا اس حدیث کو پورا تو پڑھنا۔ فرمایا یہود میں 72 فرقے بنے، 71 نصارہ میں 72 بنے، میری امت میں 73 بنیں گے، لیکن ساتھ فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنم میں جائیں گے ایک طبقہ، ان 73 میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے فوراً پوچھ لیا من ہم، وہ کون ہے؟ حدیث پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں اور ساری باتیں ٹھکراتے جاتے ہیں دین کی، اپنے لیے ایک راستہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے حل بتایا، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی۔ او لوگو کیا کیا نام پوچھو گے، صاف نشانی بتلا دیتا ہوں، جو فرقہ اس طریقے پہ چل رہا ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ جنتی ہے، صاف سی بات ہے۔ اب اس ارشاد میں کئی لوگوں کو اندر کر لیا اور کئی لوگوں کو، صاف ستھری سی بات ہے۔ جب کہا ما انا علیہ، جس طریقے پر میں ہوں، تو بدعتی سارے باہر ہو گئے، کیونکہ وہ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر بدعات پہ چلتے ہیں۔ یہ بہترین کسوٹی ہے، بدعتی کیونکہ ما انا علیہ، جس طریقے پر میں ہوں، تو جو بدعات کو عقیدے کا بدعتی ہے، اعمال کرتا ہے، بدعات کو ترویج دیتا ہے۔ کئی تو ایسے بھی چمپئن ہیں کہ جو بدعات کی فیکٹریاں ہیں، ایسی فیکٹریاں ہیں کہ ہر دن لگے ہوئے ہیں، تیار ہو رہی ہے بدعت اور اس کو خوب پالش کر کے مارکیٹ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ 11 مہینے گزرتے ہیں تو 12 ربیع الاول تک کافی ساری تیار کر چکے ہوتے ہیں اور مارکیٹ میں خوب پالش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تم ما انا علیہ سے بدعتی بار واصحابی، اور جس طریقے پر، جس راستے پر میرے صحابہ ہوں گے، تو جو ان کے طریقے پر وہ جنتی ہے، تو جو صحابہ پہ تان کرنے والے ہیں وہ باہر ہو گئے۔ صحابہ پہ تان کر کے بھی بندہ ان 73 میں وہ فرقہ پا سکتا ہے جو جنتی ہے، حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ تم پر میری اور میرے خلفاء کی سنت کیا ہے؟ لازم ہے، اس کو تھام لو۔ ادھر خلفاء اور دوسری حدیث میں خلفاء میں سے بھی 2 کو اتنی پوزیشن دے دی، اتنا مقام، کہ حجۃ الوداع میں فرمایا ما ادری ما بقائی فیکم، ما ادری ما بقائی فیکم، مجھے نہیں معلوم میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں، تم مجھے نہ دیکھ سکو، لعلی لا احج بعد حجتی ھذی، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں حج بھی نہ کر سکوں، لیکن تمہیں یہ بتا کے جا رہا ہوں اقتدوا باللذین بعدی واشار الی ابی بکر وعمر، میرے بعد ان 2 کی اقتداء کرنا، اشارہ کیا ابو بکر صدیق کی طرف اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ صحابہ نے یہ ساری چیزیں دیکھی تھی کہ نبی کریم مصلی پہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، تیسرے دن نہیں، 4 دفعہ نہیں، 17 نمازیں پڑھائیں،
بعض اقوال میں 21 تک، بعض میں 27 تک 17 نمازیں بالاتفاق ہیں کہ آپ پڑھاتے ہیں۔ انہی چیزوں کو دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، سب سے پہلے فاروق اعظم نے پکڑا، فرمایا ہاتھ آگے کیجئے، بیعت کی، سارے صحابہ بیعت کرنے لگے۔ اگر کسی کو اعتراض ہو کہ علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر نے کیا فرمایا، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا، فرمایا کہ ابو بکر آپ نے آپ کو مصطفیٰ نے نماز امامت صغرا کے لیے چنا ہے، اور ہم نے آپ کو خلافت امامت کبریٰ کے لیے چن لیا ہے، ہم نے آپ کو اس لیے چن لیا ہے۔ اور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیعت ہوتی ہے، پہلا خطبہ دیتے ہیں، قوم سے پہلا خطاب ہے، صدارتی خطاب تو سنیے نا۔ بیعت خلافت کے بعد دار الخلافت سے کیا خطبہ جاری؟ آپ اٹھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، نبی کریم پر درود کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ایھا الناس انی قد ولیت علیکم، یا ایھا الناس انی قد ولیت علیکم، او لوگو مجھے تم پہ ولایت خلافت عطا کی گئی ہے، تمہیں مقرر کیا گیا، مجھے تم پر خلیفہ بنایا گیا ہے، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، یہ آپ کی عاجزی ہے۔ اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں، ذرا وہ بھی سنیے، کہتے ہیں اِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِنُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں ٹھیک چلوں تو میرے معاون بن کے رہنا، میرے دست و بازو بنے رہنا، اور اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو درست کرنا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا ان الصدق امانہ والکذب خیانہ، سچائی ہی امانت داری ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ فرمایا الضعیف فیکم قوی عندی، او میرے ساتھیوں جب میں خلیفہ بن چکا ہوں تو پھر میرا اعلان ہے جو تم میں سے کمزور ہے وہ میرے نزدیک اس وقت تک سب سے قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق اسے نہ دلوا دوں، اس وقت تک وہ کمزور میرے نزدیک قوی ہے جب تک میں اس کا حق، وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ عِنْدِي ضَعِيفٌ، اور جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ، یہاں تک کہ میں اس سے حق لے نہ لوں، کوئی طاقت نہیں میں دیکھوں گا اس کی، پر صرف کہا ہی نہیں کر کے پھر دکھایا۔ جب مانعین نے زکوٰۃ نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ تو ٹیکس ہے، مسلمان پہ کہاں ٹیکس ہے، یہ تو فلاں ہے فلاں ہے، جب یہ کہا صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کی قسم لو منعونی عقالا، اگر ایک رسی کا ٹکڑا بھی جو پہلے زکوٰۃ میں دیتا تھا اور آج نہیں دے گا تو لقاتلتہ، میں اس کے خلاف لڑوں گا۔ واہ صدیق اکبر، کیا کہنے آپ کے، کیا عظمت ہے اور کیا مقام ہے، اتنی قوت کے باوجود بھی یہ حال ہے۔ آج بیعت ہوئی، اگلے دن بازار جا رہے ہیں، چادر مونڈے پہ ڈالی ہوئی ہے کاندھے پہ، بازار جا رہے ہیں، فاروق اعظم نے فرمایا الی این یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہاں جا رہا ہوں، بازار جا کے کچھ مزدوری کروں، گھر بچوں کے لیے کچھ آٹا تو کماؤں۔ فرمایا امیر المومنین، اگر یا خلیفۃ رسول اللہ، اگر آپ بازاروں میں یوں اپنے لیے مزدوریاں کریں گے تو نظام خلافت کون چلائے گا؟ فرمایا فاروق اعظم تو پھر بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ یہ تو نہیں سوچا نا کہ چلو جی بیت المال مل گیا اب تو سب خود بھی کھائیں گے تو اپنے رشتہ داروں کو خوب ہیں، نہیں،
کھاؤں گا کہاں سے، بچوں کو کیسے کھلاؤں گا؟ آپ فوراً پکڑ کے آپ کا ہاتھ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس بھی آ گئے، چونکہ بیت المال ان کے سپرد تھا، امین امت تھے نا۔ فرمایا ذرا خلیفہ پیغمبر کی بات تو سنیے، کیا کہتے ہیں؟ ساری بات سنائی۔ وہ کہنے لگے نہیں، آپ کے لیے بیت المال سے معقول تنخواہ خرچ ملے گا۔ کہنے لگے خرچ اگر ملے گا نا تو پھر میں خود مقرر کروں گا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے شاید ہم کم کریں اور یہ بڑھانے کا کہہ دیں کہ اتنے میں میرا گزارا نہیں، اتنے میں۔ فرمایا میرا خرچ اتنا ہی ہوگا جتنا مدینہ کے ایک مزدور کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرا اتنا خرچ ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے امیر المومنین اب آپ اس طرح کے آدمی نہیں ہیں، اب آپ پہ ذمہ داری ہے، اب آپ خلیفہ ہیں، اب آپ کا مقام بہت الگ ہو گیا ہے، منصب دوسرا مل گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر مزدور کا گزارا ہو سکتا ہے تو ابو بکر کا بھی ہوگا، اگر میرا گزارا نہ ہوا تو پہلے اس مزدور کی مزدوری بڑھاؤں گا، بعد میں اپنا خرچہ بڑھاؤں گا۔ میرے دوستو، انڈیا کا ایک سپریم کورٹ کا ایک وکیل تھا، اتنا متعصب قسم کا ہندو تھا، اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا، بیٹا مسلمان ہوا، اس نے بھوک ہڑتال کر لی، اتنی سخت بھوک ہڑتال کی کہ بے ہوش ہوا، ہسپتال لے جائے گا، ہوش میں آئے تو کہ اس وقت تک کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک کہ دوبارہ بیٹا میرے دین میں نہ آئے۔ بیٹا دوبارہ مرتد ہو گیا باپ کی خاطر، اتنا سخت۔ اور اسی نے وہاں کے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ فلاں فلاں علاقوں سے تو مسلمانوں کو بالکل بے دخل کر دیا جائے، اتنا متعصب۔ لیکن صدیق اور فاروق اعظم کی شان والفضل ما شہدت بہ الاعداء، اٹھ گیا اور کہتا ہے ہندوستان والو، اگر امن خوشحالی اور دنیا پہ اقتدار چاہتے ہو تو دو شخصیتوں کا نام پیش کرتا ہوں، ان کو ماڈل بنا لو، ان کو آئیڈیل بنا لو، پوری دنیا پہ چھا جاؤ گے۔ بیٹری لے کر ٹارچ لے کر بھی تاریخ میں ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا۔ ایک کا نام صدیق اکبر ہے، دوسرے کا نام فاروق اعظم ہے۔ کاش ہم بھی ان لوگوں کو پڑھتے، ہمیں موقع ہی کب ہے، دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ آئیے پڑھیے، کوشش کیجئے، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دل تھا کہ میں تفصیل سے بات کرتا، لیکن مجھے کھانسی ہے، زندگی نے وفا کی تو پھر ملیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔